بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وقال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال تعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. گزشتہ جمعے میں نے ایک مضمون شروع کیا تھا عظمت صحابہ کا. صحابہ کی عظمت میں نے اس سلسلے میں بتلایا تھا کہ بہت بڑا احسان ہے امت پر ان حضرات کا. آپ بتلائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سر سے کفن باندھ کر ایک صدی تک کون پھرا ہے؟ حضور کی عمر تک، اور پھر اس کے بعد اس پیغام کو لے کر ایک صدی تک میدانوں کون گھوما ہے؟ کس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے؟ کس نے اپنی نسلیں پیش کی ہیں اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی سرخروئی کے لیے؟ کس نے اپنا خون دیا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے حفاظت کی ہے. جب تک حفاظت کرنا زمین کے لوگوں کی ذمہ داری تھی، اس وقت تک پہرے داری بھی کی ہے. بہرحال گزشتہ جمعے میں نے وعدہ کیا تھا کہ صحابہ قرآن کریم کا کردار ہیں. جس طرح سے کسی بھی افسانے میں، کسی بھی کہانی میں، کسی بھی واقعے میں اور کسی بھی کارنامے میں کچھ کردار ہوتے ہیں، اسی طرح سے اسلام کی اس پوری گاتھا میں، اسلام کے اس پورے بیان میں، اسلام کی اس پوری تاریخ میں صحابہ کردار ہیں اور کرداروں کا محور اور مدار ہیں. یعنی قرآن کریم جب مثال پیش کرتا ہے تو ان کی پیش کرتا ہے. قرآن کریم جب کہتا ہے انتم یعنی تم لوگ، تو بتاؤ مخاطب کون ہوتا ہے؟ اس وقت کون مخاطب ہوتا ہے؟ قرآن جب کہتا ہے کنتم، تم لوگ، تو کون مخاطب ہوتا ہے؟ انتم الاعلون، تم سربلند رہو گے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ مخاطب صحابہ ہیں. قرآن جب بولتا ہے تو کس سے بولتا ہے؟ تو قرآن کریم کے اولین مخاطب ہیں. قرآن کریم جو ٹیگ پیش کر رہا ہے، قرآن کریم جو تمغے دے رہا ہے، قرآن کریم جو اعزاز تقسیم کر رہا ہے، وہ سب جا کس پہ رہے ہیں؟ کس کی وردی میں جا کر کے چسپاں ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہی لوگ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں. اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. مراد کون ہے؟ اس وقت موجود کون ہے؟ بھائی مسلمان جو موجود ہیں وہ سب حضور سے ریلیٹڈ ہیں. اور صحابی کی تعریف اور ڈیفینیشن پچھلے جمعے آپ جان چکے ہیں. جس نے بحالت ایمان حضور سے ملاقات کی ہو وہ کون ہے؟ وہی تو صحابی ہے نا. وہی تو ہر ایمان والا اس وقت صحابی ہے. جس وقت قرآن کریم اتر رہا ہے اور قرآن کریم جن کو مخاطب کر رہا ہے وہ قریب سبھی صحابہ ہیں. بڑی چھوٹی سی تعداد ہے مخضرمین کی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کا کردار ہیں یہ لوگ. مثلا قرآن کریم میں 14 جگہ سوال کا جواب دیا گیا. ایک استفتاء کیا، اللہ نے فتویٰ دیا. اب دیکھیں نا، یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کس نے پوچھا ہے؟ صحابہ نے پوچھا ہے. جواب کس کو مل رہا ہے؟ تو آپ بتائیے یہ قرآن کریم کا کردار ہیں. سوال و جواب دونوں کس کے ہیں؟ پھر آگے پوچھتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام، کہ اشہر حرم کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں. یسألونک عن المحیض، جب عورت پیریڈ سے ہو تو اس کا حکم کون پوچھ رہا ہے؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں. جواب اوپر سے آ رہا ہے آسمانوں سے. اسی طرح سے جہاں جہاں پوچھا گیا ہے، جہاں جہاں یہ سوال کیا گیا ہے، سوال کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. اور جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. تو یہ قرآن کریم کا کردار ہے. قرآن کریم کا کردار ہیں. قرآن کریم کے جتنے بھی شان نزول ہیں، آپ بتلائیے قرآن ایک بارگی
لوح محفوظ سے کہاں اترا ہے؟ آسمان دنیا پہ اترا ہے، وہاں ریکارڈ روم میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اب جیسا واقعہ پیش آتا ہے، یعنی کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا کوئی صحابی آ کر کے سوال کرتا ہے، یا کوئی صحابی بہت بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے، حضور نے کہا یہ اس کو کون مہمان رکھے گا، یہ ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں، ان کو رات میں اپنے گھر کون لے جائے گا، کھانا کون کھلائے گا؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں، اور پھر اس کے بعد جا کر کے پوچھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ کھانا صرف ایک خوراک ہے اور 2 لوگ باقی ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کس طرح کی جگاڑ کرتے ہیں کہ چراغ بجھا دیا اور اس کے بعد کھانا پورا کا پورا کس کو کھلا دیا۔ اب آپ بتلائیے، یہ شان نزول ہے نا آیت کا، پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی اس آیت کا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کس کے لیے اتر رہی ہے؟ تعریف کس کی ہے؟ ستائش کس کی ہے؟ اور کس کے اندھیرے میں کیے گئے عمل کو، جسے ایک بیوی اور ایک شوہر کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، اسے کس نے قرآن کریم کی آیات پہ چسپاں کیا؟ مجھے بتلائیے، ان کرداروں کو اتنا بلند کیا کس نے؟ ابھی تو ہم ترتیب سے چل رہے ہیں تھوڑا سا۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی دوسری صورت سورہ بقرہ، اس کی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے اور شبہ سے بالا تر ہے۔ یہ کس کے لیے ہدایت نامہ ہے؟ متقیوں کے لیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے، متقیوں کے لیے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ متقی کون لوگ ہیں؟ کس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے متقی ہونے کا؟ متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ کس کے پاس ہے؟ اکلوتی جماعت ہے صحابہ کی جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے۔ کس نے دیا سرٹیفکیٹ؟ میں بتلاتا ہوں، میں بتلا رہا ہوں کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ صحابہ قرآن کا کردار ہیں، اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتری ہے ان کے لیے۔ بھائی جب وہ موجود ہیں تو قرآن میں جتنی بھی انسٹرکشن، ڈائریکشنز، ہدایات اور جتنی بھی تعلیمات اور ہدایات ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ انہی کے لیے جو سامنے موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب کون ہے؟ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کون مراد ہے؟ تو قرآن کریم کی ہر آیت سے، ہر جملے سے، ہر خطاب سے، ہر صیغے سے کون مراد ہے؟ صحابہ مراد ہے۔ تو صحابہ قرآن کریم کا جزو لا ینفک ہیں۔ صحابہ قرآن کریم کی ہر آیت میں بسی ہوئی شخصیات اور ذوات کا نام ہے۔ تو تقوی، جس کے پاس تقوی ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، اس کے لیے قرآن ہدایت نامہ ہے۔ ٹھیک ہے، پوچھنا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا سکھلایا ہے؟ تقوی سکھلایا ہے کہ اللہ سے ڈرا کیسے جاتا ہے، اللہ سے ڈرا کیسے جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کس کی ہے؟ استاذ، پروفیسر، لیکچرر، جو کچھ بھی آپ کو اچھا لگے، یعنی جو نسلیں تیار کرتا ہے، اس کے لیے جو بہتر سے بہتر لفظ ہو سکتا ہو وہ آپ حضور کے لیے استعمال کیجئے۔ حضور نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا، فرمایا بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ معلم مینس ٹیچر بھی ہے، معلم مینس پروفیسر اور لیکچرر بھی ہے۔ معلم کے معنی تربیت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، سرپرست اور گارجن بھی ہے۔ معلم کے معنی تعلیم دینے والا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں ایک معلم ہوں۔ دوسری ایک روایت ہے، تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھیوں کو پوری انسانیت میں سے چنا ہے، اور ان ساتھیوں میں سے 4 چنے ہیں الگ سے، حضرت شیخین اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ۔ یعنی یہ جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی جو جمعیت ہے حضور کے ارد گرد، یہ باقاعدہ ویل سلیکٹڈ ہے، الٹرا فلٹرڈ پرسنالٹیز ہیں یہ، جو پوری انسانیت میں سے چنی گئی ہیں، اور پھر ان کو حضور کا ساتھ عنایت کیا گیا۔ ویسے ہی تھوڑی قرآن دعویٰ کرتا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، کہ یہ ان کی مثال تھی تورات میں، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل کی مثال آگے ہے، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ۔ ابھی ہم اس کا بھی تذکرہ کریں گے اگر وقت رہا تو۔ پہلی بات، قرآن کہتا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے اترا ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ پارہ نمبر 26 سورہ فتح، جسے صحابہ کا کردار اور ان کا قد دیکھنا ہو، سورہ فتح کا مطالعہ کر لیں۔
بکھری پڑی ہے ان کی داستان تو پورے قرآن میں. قرآن کریم کے ایک ایک انداز تخاطب سے، ایک ایک صیغہ مخاطب سے صحابہ مراد ہیں. اور قرآن کریم کے ہر شان نزول کے پیچھے تو قرآن کریم 23 سال میں اترا ہے. وہ انسیڈنٹلی اترا ہے. جیسے ہی کوئی معاملہ پیش آیا قرآن اترا، کوئی سوال آیا قرآن اترا، کوئی حادثہ ہو گیا قرآن اترا. تو اس سب میں کون شامل ہے؟ صحابہ شامل ہے. صحابہ شامل ہیں. ہر قرآن کریم کی آیت کے لیے جو محبت ہے، جو ظرف ہے، وہ صحابہ کی ذات ہے. اب تقوی کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو پارہ نمبر 26 سورہ فتح کے آخری رکوع میں ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ ہم نے ان کے سینوں میں چپکا دیا ہے تقوی کا کلمہ. کلمہ تقوی اسی کلمہ توحید کو کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں. ڈر کا محور کہاں؟ کس سے ڈرا جائے گا؟ صرف اللہ سے. تو یہ تعلیم کون دیتا ہے؟ کلمہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ ہم نے ان کے دلوں میں تقوی کا کلمہ راسخ کر دیا، چپکا دیا، لازم کر دیا. وَأَلْزَمَهُمْ کا ترجمہ. تو آپ بتلائیے تقوی کا سب سے بڑا مصداق کس نے دیا؟ سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہے؟ قرآن کریم نے دیا. بلکہ میں اس کو اس طرح سے بتلا رہا تھا، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، وہ آسانی سے سمجھیں گے کہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے پڑھایا جاتا ہے، کورس پڑھایا جاتا ہے، سلیبس پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے. پھر اس کے بعد رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت بتلا دی ہے کہ بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. اب بتاؤ حضور استاد ہو گئے یہ تو طے ہے، حضور استاد ہو گئے یہ تو طے ہے. شاگرد کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے سوا آپ کیا کہہ سکو گے؟ صحابہ ہیں، صحابہ شاگرد ہیں. درسگاہ کون سی ہے؟ بیت اللہ ہے یا مسجد نبوی ہے؟ بیت اللہ ہے یا مسجد نبوی ہے؟ سلیبس کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، قرآن کریم ہے نا. سلیبس قرآن کریم ہے. پروفیسر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. درسگاہ کون سی ہے؟ بیت اللہ. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ حضور نے سکھایا. کیا سکھایا؟ سب سے اہم کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کریم کس کو فائدہ کرے گا؟ متقیوں کو. تو سب سے پہلا سلیبس کیا ہے؟ سب سے پہلا چیپٹر کیا ہے؟ تقوی سکھایا جانا. تو حضور نے ظاہر ہے تقوی سکھایا ہوگا. جب تقوی سکھایا، امتحان ہونے کے بعد ہی تو آگے بڑھایا جاتا ہے. امتحان کے بعد آگے بڑھایا جاتا ہے. دیکھیں سورہ حجرات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 3 یا 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ دیکھیے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. پیچھے سے ہدایات چلی آ رہی کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، کبھی بھی رسول کے آگے یا سامنے مت چلنا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی آواز مت کرنا. ان کے پاس بیٹھ کر کے کبھی زور سے مت بولنا، ورنہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. پھر اللہ تعالیٰ وہی آگے اسی پہ پہلے ہدایت جاری کی، پھر اس کے بعد صحابہ کی تعریف کی کہ صحابہ کو یہ ہنر آتا ہے، صحابہ کو یہ ادب آتا ہے، صحابہ کو یہ شعور حاصل ہے، صحابہ کو یہ پاکیزہ احساس میسر ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول کے پاس بیٹھ کر کے بہت آہستہ آواز سے بات کرتے ہیں. کون لوگ؟ جو لوگ نبی کے پاس بیٹھ کر کے ادب کے لحاظ میں بہت دھیرے دھیرے بات چیت کرتے ہیں. اب اگلا جملہ دیکھیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ نے لے لیا ہے تقوی کے لیے. دیٹس کلیئر. آپ اندازہ کیجئے الفاظ وہی. اب آپ چاہیں ایگزامینیشن تو انگریزی تو ہے نہیں قرآن، امتحانہ کا ترجمہ وہی ایگزامینیشن پریکشا کے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. اوپر سے تو کوئی بھی پوز کرا سکتا ہے، ہر شخص دعویٰ کرتا ہے، ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. جو قاتل ہے، پیشہ ور مجرم ہے، وہ بھی کہتا ہے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی گواہی دیکھیے. امتحان کون لے رہا ہے؟ استاذ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. سلیبس کیا ہے؟ کتاب اللہ. اور درسگاہ کیا ہے؟ بیت اللہ یا مسجد نبوی، وہ بھی بیت اللہ ہے. اور
اللہ تبارک و تعالیٰ ممتحن کون ہے، ایگزامنر کون ہے؟ قرآن نے کلیئر کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اور پھر اس کے بعد رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ اب پوچھیں گے آپ رزلٹ کیا ہے؟ اگلا جملہ لہم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا سب سے بڑا ٹیگ کہ اللہ تعالیٰ فرما دے میں نے معاف کیا. آپ بتائیے اس سے بھی بڑا کچھ ہے؟ میدان محشر کیا ہے؟ میدان محشر کی 50,000 سالہ ہولناکی کیا ہے؟ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پالنہار صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے تمہیں بخش دیا؟ وہ یہی اعلان کر رہے ہیں خود. ابھی وہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، لیکن پالنہار کا اعلان ہے لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت کا اعلان، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بہت بہت بڑا اجر. اس کے بعد بھی کچھ بچتا ہے. اب بتائیے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی اگلی آیات میں آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، اور یہ جو قبیلے بنائے ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ تم پہچانے جا سکو. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. دیکھیے آیت کا پورا منشور سمجھیے گا. آیت یہ بتلا رہی ہے کہ برادریوں کی بنیاد پر، اسٹیٹس کی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور اس کے بعد صرف اعمال کو اور تقوی کو بنیاد بناتے ہیں عزت کی، تو پھر یہ قرآن کریم کے منشور کے عین مطابق ہے، قرآن کریم کے دستور کے عین مطابق ہے. تو آپ بتلا دیجئے. اس میں بھی اگر پریکشا لینا چاہیں صحابہ کی، بہت آسان ہے آپ کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ بولی رقم میں کس کو خریدا ہے؟ مؤذن رسول حضرت بلال کو خریدا ہے، امیہ ابن خلف جیسے بدتمیز سے منہ بولی رقم میں خریدا ہے. 10 گنی زیادہ قیمت اس نے لی ہے، اس لیے کہ وہ بلال کو صرف اللہ ایک ہے کہنے کی بنیاد پہ تکلیف دیتا ہے. تو غلام کی حیثیت سے خریدا ہے مکے کے مارکیٹ سے، اور اس کے بعد آزاد کر دیا ہے. آپ بتلائیے ایسے میں تو بلال کو کبھی آگے آگے چلنا نہیں چاہیے صدیق اکبر کے. لیکن صدیق اکبر کے الفاظ دیکھیے کہ وہ کہتے کیا ہیں. آپ بتائیے غلام کو غلام کہا جاتا ہے، اور اس کا جو آقا ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ سید یا سیدی. غلام جب اپنے آقا کو پکارے گا تو کیا کہے گا؟ یا سیدی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جب آقا پکارے گا تو یا عبدی، یا عبدی کہہ کر کے پکارے گا. عربی میں لفظ غلام نوجوان بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورنہ وہاں عبد استعمال ہوتا ہے غلام کے لیے. تو آپ یہ سمجھیے کہ عبد کہہ کر کے وہ اسے پکارے گا، اور سیدی کہہ کے کون کسے پکارے گا؟ غلام اپنے آقا کو سیدی کہہ کے پکارے گا. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ صدیق اکبر نے کبھی بھی بلال کو جب پکارا ہے تو سیدی بلال کہہ کے پکارا. پلٹ دی نا بساط. آپ ادب جاننا چاہتے ہو، اگر صحابہ نے اسٹیٹس کو لات مار دی ہے صرف اعمال کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر میرٹ طے کی ہے. یہ قرآن کریم کے اخلاق ہیں جنہیں صحابہ نے اپنی ہستی سے امپلیمنٹ کیا ہے، اور اپنی ہستی سے اس کو ڈسکرائب کیا، اس کی تشریح اور توضیح اور وضاحت کی ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کا کردار ہے صحابہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی والزمہم کلمۃ التقوی ھدی للمتقین. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تقوی کی بنیاد پر بیس پر چیک کرنا چاہیں گے تو یہ پورے سلیبس میں پھر انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار کیا کہا معلوم؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہے. سورہ مجادلہ کا آخری جملہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. صحابہ کی تعریف میں یہ. ابھی ہم پہنچ رہے ہیں اس آیت پر انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ صحابہ اسٹینڈرڈ نہیں ہیں، حق کا معیار نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. معیار حق نہیں ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ کو معیار حق نہیں مانیں گے، یعنی ان کی راہ پہ چلنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو ان کے لیے قرآن کریم پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ رکوع نمبر 1 یا 2 کہہ لیں، رکوع نمبر 2 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. مکے والوں سے جب یہ کہا جاتا کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائیں، اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح یہ ایمان لائے ہیں. پیٹرن ہو گئے نا، یہ پروفارما ہوئے کہ نہیں بھائی؟ ایسے کر کے لانا ہے. استاد کسی بچے سے یا کوئی بھی آپ کے پاس سیمپل آتا ہے، سیمپل تیار کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ پارٹی کو کہتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کو کام کرنا ہے. تو یہ پروفارما ہے نا، یہ سیمپل ہے، یہ نمونہ ہے.
یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے، اس پر پرکھا جائے گا آپ کے کیے ہوئے کام کو۔ تو ان لوگوں سے کفار مکہ سے کہا جاتا آمنوا کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے۔ تو معلوم ہے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائیں، صحابہ کو بیوقوف کہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم اپنے بالکل ابتدا میں، اپنی ابتدائی سطور اور ابتدائی آیات میں صحابہ کو کیا بنا کے پیش کر رہا ہے؟ صحابہ کو اسٹینڈرڈ، معیار، حق کا معیار بنا کر کے، سمپل اور آئیڈیالوجی بنا کے پیش کر رہا ہے یہ قرآن کریم کا۔ اس کے علاوہ جہاں بھی آپ جیسے بھی دیکھنا چاہیں گے تو صحابہ ملیں گے آپ کو ہر جگہ۔ آپ اندازہ کیجئے صلح حدیبیہ کے موقع پر، بہت طویل واقعہ ہے لیکن میں چند جملوں میں اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے کے خواب دیکھا تھا آپ نے، کفار مکہ نے روک لیا کہ نہیں جانے دیں گے، نہیں جانے دیں گے۔ تو حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ تقریباً 8-9 کلومیٹر پہلے ہی حدیبیہ پڑتا ہے، آج کل اسے شمیسہ کہا جاتا ہے۔ تو بھیج دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں اچانک ایک بار خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، پہلے گرفتار ہونے کی، پھر اس کے بعد قتل ہونے کی خبر آئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے تمام صحابہ کو بلا کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو بیعت کی جاتی ہے، اس طرح سے ایک ایک سے بیعت کی کہ اس وقت تک ہم جنگ کریں گے جس وقت تک یہ راہ خالی نہیں کر دیتے ہمارے عمرے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہاتھ لے کر کے اسی ہاتھ پہ رکھا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، یعنی وہ بھی بیعت کر رہے ہیں، غائبانہ بیعت ہے ان کی۔ یہ منظر یہاں چل رہا تھا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اوپر سے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، کہ وہ آپ سے اس طرح بیعت کر رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ الفاظ کا ترجمہ یہی کہ ان کے ہاتھوں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیعت میں شریک ہیں، ضمانت دے رہے ہیں اس بات کی کہ تم جو فیصلہ لوگے اس میں ہم تمہارے ساتھ ہیں یا تمہاری ہم مدد اور نصرت کریں گے۔ تو یہ صحابہ جسے پڑھنا ہو، یہ وہی بیعت رضوہ کہلاتی ہے، بیعت رضوہ کہلاتی۔ اس کے ہر شریک کو جنتی قرار دے دیا قرآن کریم نے، انہی کے لیے کہا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی سب سے مستحق تھے، انہی کے قلوب سب سے زیادہ مستحق تھے کہ ان کو کلمہ تقوی کے لیے منتخب کیا جاتا، اور یہی اس کے سب سے بہترین اہل ہیں۔ اسی صورت کی آخری آیت ہے وہ جسے آیت قطب بھی کہا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفر کے خلاف بہت شدت رکھتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت مہربان ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن نے بیان کیا کہ یہ مثالیں ان کی تورات میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی موجود ہیں، اور انجیل میں اس طرح سے مثال ہے کزرع اخرج شطأہ، جیسے کسی آدمی نے دانہ ڈالا ہو زمین میں اور پھر اس کی کونپل نکلی ہو، فآزرہ، پھر تھوڑی طاقتور ہوئی ہو، فاستغلظ، پھر اس کے بعد اور سخت ہو گئی ہو، فاستوى علی سوقہ، اور پھر اس کے بعد اپنے تنوں پر کھڑی ہو گئی ہو، یعجب الزراع، تو جس نے پودا لگایا ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے اس سے۔ یہ مثال انجیل میں صحابہ کی کہ حضور نے اول پودا ڈالا، دانہ ڈالا ہے ایمان کا، پھر اس کے بعد وہاں سے پودے اگنا یعنی کردار اگنا شروع ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مضبوط ہوتے چلے گئے ہیں، اتنے مضبوط کہ پھر کائنات کی کوئی چیز انہیں ڈرا نہیں سکی، نہ حوادث، نہ موج، اور نہ سنگلاخ زمینیں، اور نہ دریا اور طوفان، اور نہ تپتے ہوئے صحرا، کوئی چیز انہیں ڈرا نہیں سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے جو کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقتور اس لیے بنایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس منظر سے کافروں کو جلایا جائے،
کافروں کو غیظ و غضب میں مبتلا کیا جائے۔ تو اب سمجھ لیجئے کہ جو شخص صحابہ کے کردار سے جلن محسوس کرتا ہو وہ کافر ہے۔ صحابہ کے کردار سے جو شخص اذیت محسوس کرتا ہو، حسد محسوس کرتا ہو، یا ان کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہو، تو پھر وہ شخص کون ہے؟ قرآن کریم کے اس دستور کے مطابق لیغیظ بہم الکفار، وہ کفار میں سے ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، بہت عجیب سی صورتحال ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، کہ تمہیں کوئی ایسی قوم نہیں ملے گی، ایسی قوم، ایسی جماعت پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ملے گی جو نبی سے نفرت کرنے والوں سے محبت کرتی ہو۔ جو نبی سے نفرت کرتا ہے اس سے یہ نفرت کرتے ہیں، اس کے یہ دشمن ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے ان کا باپ کیوں نہ ہو۔ الفاظ دیکھیے کہ میں سب پر ایگزامپل دے سکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، نبی پر ترجیح نہیں دیتے ہیں، نبی کا مخالف ہے تو ان کا دشمن ہے، چاہے باپ ہو۔ کئی واقعات اس طرح کے۔ او ابناؤہم، چاہے بیٹا ہو، او عشیرتہم، چاہے پورا کنبہ ایک طرف ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تم ایمان تلاش کرتے ہو۔ ایک بڑی ڈھیٹ جماعت ہے جو صحابہ کو کافر کہتی، ہے، ایسی جماعت بھی موجود ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ کتبہ، لکھنا، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا۔ اللہ کے لکھے کو بھی کوئی مٹا لیتا ہے کیا؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید کی ہے خصوصی طاقت کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کے بارے میں کہیں کہ مثلا اس صورت میں ان صحابہ کی جماعت کو کہا گیا، اس صورت میں اس صحابہ کی جماعت کو کہا گیا، اس صورت میں ان صحابہ کی جماعت کو کہا گیا، آپ کہیں گے سب تھوڑی ہیں۔ تو قرآن کریم نے وہ والا چیپٹر بھی کلوز کر دیا اور کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ۔ سارے آپشنز ختم کر دیے آپ کے، سارے آپ کے آپشنز ختم کر دیے، یہ سب کچھ موجود ہے، یہ سب کچھ چلتا ہے، آپ حضرات کو کچھ معلوم نہیں۔ اور آپ کہیں گے کہ مولانا نے بلا وجہ یہ چیپٹر چھوڑ دیا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں آپ کو بتلاؤں، آپ کہیں گے کہ ہم لوگوں میں سے کوئی صحابہ کو برا نہیں کہتا۔ آپ کے سامنے کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرنے لگے کہ انہوں نے یزید کو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، آپ ترنت کہہ بیٹھیں گے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنا کہنے میں تو آپ ختم ہو جائیں گے، اتنا کہنے میں ہی تو آپ ختم ہو جائیں گے، اور یہ آپ کرتے ہیں، کر دیں گے۔ کسی صحابی کا تذکرہ ہو رہا ہو کہ ان سے یہ خطا ہو گئی، یہ خطا ہو گئی، مثلا دیکھیے ہم معصوم عن الخطا نہیں مانتے صحابہ کو، لیکن یہ بھی ہم نہیں مانتے کہ وہ گناہ پر فوت ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ حضور نے اتنا انہیں سکھا پڑھا دیا ہے، تزکیہ کر دیا ہے کہ وہ گناہ پر باقی نہیں رہ سکتے، توبہ ضرور کی ہوگی۔ وہ کیفیت ہم آئندہ انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے آپ کی خدمت میں۔ تو کبھی بھی کسی صحابی کا تذکرہ کوئی برائی سے کر رہا ہو، پہلی فرصت میں آپ کو کیا کہنا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جو شخص میرے صحابہ میں سے کسی کی برائی کر رہا ہو، فقولوا، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کہو، کیا کہنا؟ لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تیری اس بدتمیزی پر۔ یہ آپ کو کہنا ہے، اس کا حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو آپ بتلائیے کہ آپ اس کی باتیں سن کر کے اپنی رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ ترنت کان بند کریے، کھڑے ہو جائیے وہاں سے۔ اگر ایسا ہے جسے آپ سمجھا سکتے ہو تو بہتر ہے، اور اگر ایسا ہے کہ اس کا شیوا یہی ہے تو آپ فوراً مجلس چھوڑ دیجئے یہ کہتے ہوئے۔ تو آپ اندازہ کیجئے صحابہ کا چیپٹر کلوز ہے، صحابہ قرآن کریم کا کردار ہے۔ آپ بتلائیے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کے بعد اب کچھ بچے ہی نہیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ قرآن کریم میں ایک سے زائد جگہ آپ نے دیکھا، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ میں تو صرف صحابہ کے لیے اترا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یعنی ان کی رضامندی کا بھی لحاظ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ بلکہ ایک جگہ انہی آیات کے آگے کہا ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا، کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، 3 صحابہ سے غلطی ہو گئی تھی کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ مسلسل بائیکاٹ جھیل رہے ہیں، اللہ نے ان کی طرف توجہ کی تاکہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی، الفاظ بتلاتے ثم تاب علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ یہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کسی کی، لیکن صحابہ کا کردار اتنا بلند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا اتنا لاڈ اور پیار ہے بارگاہ رب العزت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں پارہ نمبر 11 سورہ توبہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری جماعت کے نقوش قدم کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت اور ان کی عظمت اور ان کے احترام کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔